بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد یقیناً اس کو اس مقام تک پہنچائے گی جو مقام محمود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ تہجد اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، کہ تہجد ایسی عبادت ہے جو مقام محمود تک پہنچا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرما دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے تہجد کا ذکر قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، اور جس عبادت کا تذکرہ خود قرآن کرتا ہے اس کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً 100 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی اہمیت والی عبادت ہے جس کا اتنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرائض میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت یہ نماز کی ہے، اور نوافل میں سب سے زیادہ اہم ترین اور فضیلتوں والی عبادت نوافل تہجد کے نوافل ہیں۔ جو بندہ رات کو اٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے تہجد کے نوافل کہا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت بہت بڑی برکت والے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نمازی غازی بھی بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی سرشار ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے سوا ہمیں اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو عبادات میں کلمے کے بعد سب سے مقدس ترین عبادت وہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز وہ ہے ان اول من حسب یوم القیامت الصلاۃ، جس کا میدان محشر کے دن سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس سے پوچھا جائے گا، مقتول دعویٰ کرے گا بارگاہ عالی میں، اور قاتل کے گربان میں مقتول کا ہاتھ ہوگا کہ اب بتا تو نے مجھے کیوں مارا تھا، میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ اس وقت پھر قاتل کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں ان پہ وار کیوں کیا تھا بے قصور، اور ان کو میں نے قتل کیوں کیا تھا۔ اس وقت اللہ کی عدالت، جب انصاف کی عدالت لگے گی نا، اس وقت پھر قاتل کو پتہ چلے گا، اس وقت ظالم کو پھر خبر ہوگی کہ میں دنیا میں کیا کرنے آیا تھا، کیا کر بیٹھا۔ حدیث پاک میں کیا قرآن عظیم الشان کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر کے دن جنت مہکتی ہوئی آئے گی، جہنم بھڑکتی ہوئی آئے گی، شعلے مارتی ہوئی آئے گی۔ تو کافر لوگ جس وقت جہنم کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں نیچے نہیں جائیں گی، وہ ڈریں گے، خواہش کریں گے کاش اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دے دے، ایک موقع دے دے، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت کافر کہے گا اللہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر میں سونا بھر دوں پھر مجھے چھٹکارا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں۔ یعنی کافر یہ خواہش کرے گا کاش میرا خاندان سارا جہنم میں چلا جاتا، میں جنت میں جاتا، میرے بیٹے میری اولاد جہنم میں چلے جائے، میں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا میں دنیا میں کیا کرنے آیا تھا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس وقت جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ وہ ایسی عدالت ہوگی، ایسا دن ہوگا کہ جس وقت پروردگار عالم انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
کہ جس دن ترازو لایا جائے گا، جس دن میزان لایا جائے گا اعمال کو تولنے کے لیے کہ کس کا عمل، کس کا گناہ کا عمل بھاری ہے، کس کا نیکی کا عمل بھاری ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ خوش نصیب ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ بد قسمت ہوگا۔ اب پلڑے کے اندر نیکیاں تولے جائیں گی، انصاف کی عدالت ہوگی، ذرہ برابر کرپشن نہیں ہوگا، ذرہ برابر نا انصافی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو اس دن سے ڈرو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو ڈراؤ حسرت والے دن سے، جس دن انسان خون کے آنسو روئے گا، آنکھوں سے پانی ختم ہوگا، پھر خون شروع ہوگا، دھاڑے مار کے روئے گا، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے ایک بار پھر موقع دے دے۔ کافر تمنا کرتا ہے، تو اسی لیے دنیا موقع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ آ جاؤ اللہ کے سامنے، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے منت سماجت کریں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو۔ تو میرے دوستو آج وقت ہے، آج وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، فضول محفلوں میں، فضول کاموں میں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخرت میں ہم وقت مانگیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن ہم دنیا میں کہہ مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں، زور سے کہہ لگا کر ہنستے ہیں، تو قبر والے اس وقت دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ایک بار پھر موقع دے دے۔ اب اعمال بند ہو چکے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر سے آواز آئی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، آپ کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیے آج میرے پاس زبان ہے، میں آج لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر سکتا ہوں، آنکھیں ہیں میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، زبان ہے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہوں، کانوں کے ذریعے سے نیک چیزیں سن سکتا ہوں، دل دماغ کے ذریعے سے نیک خیالات لا سکتا ہوں، لیکن اگر ہم نے غفلت کی تو یاد رکھنا پھر پچھتاوا ہوگا۔ پچھتاوا بھی ایسا ہوگا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا، جس کے پچھتاوے کو ختم کرنے کے کوئی اسباب نہیں ہوگی، کوئی راستہ ممکن نظر نہیں آتا ہوگا۔ تو اسی لیے آج آئیں اللہ کے پاس ہیں تو تہجد کا معمول بنائیں بھائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی لگانی ہے تو تہجد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، حالات اس کے اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان اخلاص کے ساتھ سناٹے میں بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے جو ہے نا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہذا تہجد کے وقت یہ چھوٹی سی تسبیحات پڑھ لیا کریں، اس کے آپ نتائج دیکھیں گے، اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے در پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔